اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مغفرت کا جو عشرہ ہے، جو درمیانی عشرہ ہے، اس کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں بعض احادیث اور بعض دعائیں پیش کروں گا، اور کچھ حضور کی جو خطبات میں بعض باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی کچھ بتاؤں گا، پیش کروں گا۔ حضور اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ ہم ایک ترقی کرنے والی قوم ہیں، ہماری خوشیاں اسی وقت دائمی خوشیاں کہلا سکتی ہیں، یا ہمیں اسی وقت کسی نیکی کو دیکھ کر دلی خوشی پہنچ سکتی ہے جب یہ نیکی دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو۔ جو جوش و خروش آج کل نظر آتا ہے، یہ ہمیشہ نظر آنے لگ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت کی نیکیوں میں بڑھنے کی دوڑ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش عارضی نہیں ہونی چاہیے۔ ان نیکیوں کو اور ان کو کوششوں کو اب انشاءاللہ سب کو جاری رکھنے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے۔ جن کو اس رمضان میں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا ابتدائی عشرہ یعنی 10 پہلے دن رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ رحمت حاصل کرنے کے پہلے 10 دن بھی گزر گئے ہیں، اور دوسرا عشرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف بڑھنے والوں کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹتا ہے، اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کی چادر میں ان دنوں میں لپٹے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت ہوئی ہے، ہمیں موقع ملا ہے کہ اس سال پھر رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ اسی کا فضل ہے، اور اسی کی رحمت ہے، اور اسی کا انعام ہے کہ ہم اب دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اس کے آگے جھک کر اس سے بخشش مانگتے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ اس کی مغفرت ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی۔ جتنے زیادہ ہم نیکیوں پر قائم ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا چلا جائے گا، اور جتنی زیادہ ہمیں نیکیوں پر قائم ہونے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور پھر جب اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے، اس کی مغفرت طلب کرتے ہوئے آخری عشرے میں ہم داخل ہوں گے، تو فرمایا یہ تمہیں آگ سے نجات دلانے کا باعث ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہو جاؤ گے، اور اس وجہ سے آئندہ نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہو جاؤ گے، اور بدیوں کو ترک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیت سے استغفار کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے، یعنی استغفار توبہ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے، اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے
تو یعنی انسان جب مدد چاہے تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا، اور اس پر اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی جس کا نام توبو الیہ ہے۔ اس لیے طبی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا کیا کر سکے گا؟ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مر جاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یعنی ایک مدت تک تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین سامان معیشت عطا کرتا رہے گا۔ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پا لو گے۔ ہر ایک حص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ استغفار کی اصل حقیقت جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھائی، بس حدیث میں جو آیا ہے کہ درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، یہ مغفرت تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اور جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل گئی، بخشش کے سامان ہونے شروع ہو گئے، وہ راضی ہو گیا تو وہ مرتبے بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہر ایک کو اس کی استعدادوں کے مطابق مل جائے گا، کیونکہ ہر ایک میں کوئی چیز پانے کی، کوئی چیز حاصل کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق ہی ترقی ملتی ہے، اور استغفار کرنے سے وہ ترقی مل جاتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہر ایک کوشش کرتے رہنا چاہیے، چونکہ رمضان کا دعاؤں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ میں چند احادیث اور چند دعائیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے عشرے کی رحمتیں سمیٹ کر جب انسان دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت میں داخل ہوتا ہے تو اس کی گزشتہ گناہوں کی معافی کا طلبگار تو ہوتا ہے، اور نئی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا واسطہ دے کر انسان دعائیں کرتا ہے، استغفار کا ورد کثرت سے کرتا ہے۔ ایک دعا ہے جو سید الاستغفار کہلاتی ہے، وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں حسب توفیق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں اور احسانوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔
اسی طرح یہ دعا ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی، یعنی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے، اور مجھے امید اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت پر زیادہ ہے۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ رمضان میں یہ 3 عشروں کی تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلا عشرہ رحمت سے خاص ہے تو باقی عشروں کا رحمت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ رمضان کی آمد پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ سارا رمضان ہی کھلے رہتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کی مقبول عبادات کا نتیجہ بھی مغفرت اور آگ سے آزادی ہے۔ یہ دونوں باتیں بھی حصول رضائے باری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسے بھی ظاہر ہے کہ مغفرت کا تعلق سارے ماہ رمضان سے بھی ہے، جس میں مقبول عبادات کے نتیجے میں انسان کے گناہ معاف کیے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ رمضان کو میرے اور مجھے رمضان کے سپرد کر دے اور مجھ سے اس مہینے کی عبادات قبول فرما لے۔ بس رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے کی بہت حفاظت اور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جسمانی، روحانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے سارا سال رمضان کی یہ کیفیت طاری ہو۔ بعض اوقات بھی اپنے اندر خاص تاثیرات رکھتے ہیں، ان میں سے ایک رمضان کے ایام میں افطاری کا وقت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے بری قرار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر بالغ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے، یعنی اسلام ہر بالغ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور ان مبارک ایام کو اللہ کی عبادت اور تسبیح و تحمید اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں اور ذکر الہی میں بسر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان میں ایسے روزوں اور عبادات کی توفیق دے جو ہماری مغفرت اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا موجب بن جائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔